بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ تیرا اسم گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ زہرا۔ اگر ہر ماں بہن بیٹی تیری سیرت کو اپنا لے، سند جنت کی ہو ظاہر تیرا نقش قدم زہرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا پیغمبر رب ارض و سما، تیرے اور میرے ہادی و مقتدا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے حضرات محترم، ہم جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں نے، آپ کے گھر والوں نے اس طرح اسلام پر عمل کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی شخصیات کو ہمارے لیے قابل اتباع بنا دیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم مسلمان اختلافات کا یوں شکار ہوئے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو نہیں ماننا، صرف اہل بیت کو ماننا ہے، اور کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا ہم نے صرف صحابہ کو ماننا ہے، اہل بیت کو نہیں ماننا۔ لیکن اہل سنت کا اور اہل حدیث کا یہ ازل سے موقف ہے کہ ہم نے صحابہ کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام جب غار ثور میں تھے تو 7 صدیق تھے، جب احد میں تھے، جب بدر میں تھے 7 صحابہ کرام تھے، اور جب گھر میں ہوتے تھے تو جہاں سیدہ عائشہ ہوتی تھیں یا سیدہ فاطمہ ہوتی تھیں، نبی کی گھر والیوں میں سے کوئی ہوتی تھی۔
اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کارزار میں کس طرح اپنی زندگی کو گزارا، بازار میں کیسے گزارا، مسجد میں کیسے گزارا، سفر میں کیسے گزارا، یہ سب کچھ اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو وہ صحابہ کرام سے حاصل کرنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کی زندگی کیسی گزاری، آپ کے گھر والوں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ تو آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور دلاری دختر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کے ایام ویسے تو تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن 11 جمادی الثانی اکثریت لوگ کہتے ہیں کہ اس دن آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ تو اس غرض سے آپ احباب کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے کچھ پہلو رکھنا چاہوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ تھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور جو اولاد بیٹیاں خصوصاً جو سب سے چھوٹی ہوتی ہیں ان سے انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ ایک فطری شے ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو مکے کے کافروں نے آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں ڈھائیں، آپ پر ظلم بربریت کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے صحن میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ نماز ادا کرتے ہوئے عقبہ بن ابی معیط ایک کافر، اس نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی کچھ افراد نے اور لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پہ ڈال دی۔ اس کا وزن کافی ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنا بھار ڈال دیا گیا کہ آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے جا کر یہ خبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، آپ بھاگی بھاگی آئیں، آ کر اسے ہٹانے کی کوشش کرتی اور ہٹایا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آپ نے ساتھ مل کر اس اوجڑی کو ہٹایا اور فرمانے لگے، اور مکے والو تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس لیے ظلم کرتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں پرورش پائی، تربیت حاصل کی، نکاح کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا آپ کی شادی حضرت علی سے کر دی جائے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے ایک چیز واضح ہوئی کہ اگر بیٹی سے یہ چیز پوچھی جائے کہ آپ کا نکاح فلاں سے ہو سکتا ہے، کر دیا جائے، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی منظوری ہی ہوتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، آپ کی شادی کی گئی، آپ کی رخصتی کا وقت آیا۔ چند ضرورت کی چیزیں صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، چند ضرورت کی چیز۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ماحول ہے؟ ہم اتنا کچھ دے دیتے ہیں، قرض اٹھا کر دیتے، قرضے لے کر دیتے۔ کیوں جی؟ وہ فلاں نے دیا ہے اپنی بیٹی کو جہیز، اس نے تو یہ کچھ دیا ہے، اس نے تو گاڑی بھی دی ہے، موٹر سائیکل بھی دی ہے، ہم بھی دیں گے؟ نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں۔
انہی لباس میں، اسی لباس میں، انہی کپڑوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے رخصت کیا۔ وہ شادی سادگی کی عظیم مثال تھی، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت کر دیا، آپ گھر چلی گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے گھر تشریف لے کر گئے، جا کر دعائیں دیں، سمجھایا، واپس آئے، اپنی بیٹی کو یہ تلقین کی کہ بیٹا علی تمہارا شوہر ہے، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور آج کل جو ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں، پتر جی تین کو ٹینشن ہوئی تو اس سے ٹائم کال کرنی، تو اساں ویکھ لیں گے یہ کی کرنا ہے۔ وہ جو مدینہ کا تاجدار تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس آسمان کے نیچے اس سے بہترین شخص نہیں آیا۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کے ایک اشارے پر ہزاروں اپنے سر کو کٹا دیتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کو کیا حکم دے رہے ہیں، بیٹا اپنے شوہر کی فرما برداری اختیار کرنا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے درمیان تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تشریف رکھتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے قریب کیا، آپ قریب ہوئیں، فرمانے لگے بیٹا رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ایک بار قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے، ایک دور ہوتا تھا، لیکن اس رمضان 2 دفعہ سنا ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا وقت آخر قریب ہے۔ تو جب یہ بات سیدہ نے سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ پڑی۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا غم نہ کر، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ بات سرگوشی میں کی گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو عرض کیا بیٹی میرا نا تجھ پر حق ہے، اس حق کے واسطے مجھے بتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے کیا فرمایا تھا۔ تو آپ نے آگے سے یہ فرمایا۔ سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کے مطابق اگر کسی کو چلتے ہوئے دیکھا وہ سیدہ فاطمہ تھی، حتیٰ کہ آپ جب بولتی تھی تو آپ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز میں تکلم فرماتی تھی، اتنی مشابہ تھی۔ اسی طرح ایک بار آپ اکثر دیکھتے ہیں میاں بیوی میں مسئلے ہو جاتے ہیں، تو ایک بار ناراض ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ میں حضرت علی سے ناراض ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا بیٹا اگر تو اس حالت میں فوت ہوئی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہوا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ تربیت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دی تھی کہ دین کی تباہ کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا میں کیا ہوں میں کون۔ اسی طرح یہ تربیت ہی کی وجہ تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ باپردہ رہیں، کسی غیر محرم نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، کسی غیر محرم آپ کے ایک بال کو بھی نہیں دیکھا تھا۔
آج ہم کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے نا اہل بیت کو کیسے مانتے ہو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے پیغمبر ہم نے تو آپ کے گھر والوں سے برائی کو دور کر دیا، انہیں برائی سے دور کر دیا، لیکن پیغمبر کی کسی ایک بیوی نے، پیغمبر کی کسی ایک بیٹی نے کبھی اپنے آپ کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کھڑا کیا۔ آج ہماری بہنیں بیٹیاں کیا نہیں کرتی؟ سب کچھ کرتی، یہ شادیوں پر دیکھنے والا ماحول ہوتا ہے۔ یہ حالات باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ہم جی محبت کرتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس ہی کی طرح انسان بننے کی کوشش کرے۔ آج کسی کو کوئی محبوب مل جائے نا، پتہ چلے جی وہ نیلا رنگ پسند کرتا ہے تو عید پر سوٹ بھی نیلا ہی آتا ہے۔ کیوں جی؟ جس سے مجھے محبت ہے، میرے محبوب کو یہ پسند ہے۔ لیکن وہ آمنہ کے لال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ ان کی سیرت کو کبھی ہم نے اپنانے کی کوشش کی؟ محبت کے دعوے تو سبھی کرتے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا تھا مزرائے تسلیم راہ حاصل بطول مادرارا اسوائے کامل بطول، کہ سیدہ فاطمہ کی شان یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا کا حاصل اور قابل عزت خواتین کے لیے پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارا، اپنے گھر سے بلا وجہ نہیں نکلتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں جب چکی پیستی تھی تو پیستے پیستے ساتھ قرآن بھی پڑھتی تھی۔ چکی بھی پیسنی حتیٰ کہ چھالے پڑ جانے ہاتھ، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتی تھی۔ اسی طرح اسی مشقت کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام آئے مال غنیمت کے طور پر، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئیں، عرض کی بابا میں گھر کے کام کرتے تھک جاتی ہوں، مجھے آپ کوئی نوکر کوئی غلام عنایت فرما دیں، آپ کے پاس ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا کہ بیٹی دنیا کی طلب نہ کر، جا میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں یہ کر لے تیرے سارے کام آسان ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جنہیں ہم آج تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ اور یہ چاہیے ہم سب کو کہ ہم رات کو سونے سے پہلے یہ عمل ضرور اختیار کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک فرد تک محدود نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کی سادگی اور آپ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ پر آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، فرمانے لگی علی دیکھیے گا فاطمہ کے بال کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میرا جنازہ رات کو لے کر جائیے گا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جسم کا کوئی حصہ نہ دیکھ لے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سے سوال کیا، آپ نے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، جا کر گھر میں یہی سوال حضرت فاطمہ سے کیا
کہ مجھے بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی ایک ایک عورت اس چیز کو اپنے پلے باندھ لے تو پھر آج بزدل پیدا نہ ہو، حسین جیسا بہادر کوکھ سے پیدا ہو۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین شے یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور یہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور عورت کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہترین شے ہے۔ تو آج ضرورت جس چیز کی ہے کہ آج ہماری خواتین کو یہ حیا، یہ رفت اور عظمت کا سبق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے حاصل کرنا چاہیے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کائنات کے تاجدار کی دختر تھی، جو مدینے کے تاجدار کے دختر تھی، لیکن آپ نے اسلام کی اتباع کو نہیں چھوڑا، پیغمبر کے فرمان کو نہیں چھوڑا، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ تو آج بھی اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں قرآن کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ جو مسلمان آج بزدلی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ وقت پھر آئے گا کہ انشاءاللہ اس دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرا دیا جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔